بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العلي العظيم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں مومنین کی صفات بیان کی ہیں وہاں ان کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ ایسے بندے ہیں کہ جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں، اور وہ ایسی بندیاں ہیں جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی ہیں، اللہ کو یاد کرنے والی ہیں۔ اللہ کا ذکر یہ انسان کی روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے بندے کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کی معرفت کا راستہ اس پر کھلتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے، اسی طریقے سے انسانوں کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے، کہ جس طرح پانی کے بغیر مچھلی کی زندگی ممکن نہیں، اسی طریقے سے انسان کی روحانیت کو بڑھانے کے لیے اور انسان کے دل کو زندہ رکھنے کے لیے فرمایا کہ اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے۔ لہذا اللہ کے ذکر کی اہمیت، افادیت کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو دوستو، اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ اے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری نعمتوں کا شکر کرو، میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور تم میری نافرمانی مت کرو، میں تمہیں نعمتوں کی تم پر برسات کر دوں گا۔ اور ایک جگہ یوں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ ہم نے جو تمہیں نعمتیں دے رکھی ہیں، اگر تم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کرو گے، شکر گزاری کرو گے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں مزید نعمتوں سے نوازیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو کفران نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو سلب کر لے گا، اور نہ صرف نعمتوں کو سلب کرے گا بلکہ فرمایا کہ عذاب شدید اور دردناک عذاب اللہ تعالیٰ دے گا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا مومن کی صفات کے متعلق کہ الذین یذکرون اللہ، فرمایا کہ ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے اور لیٹے لیٹے، فرمایا کہ ہر طریقے سے وہ صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کی تخلیق میں وہ غور کرتے ہیں کہ کیسے اللہ نے زمین بنائی، کیسے اللہ نے آسمان بنایا، اور کس طریقے سے اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ ایک جگہ یوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے تو ان کا دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یاد رکھو کہ اللہ کا ذکر ہے ہی ایسی چیز کہ اس سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، اس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔
میرے عزیز و دوستو، آج ہر ایک انسان پریشان ہے، آج ہر ایک انسان ڈپریشن کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، مصیبت کے اندر ہے، ذہنی الجھنوں کے اندر ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ کے لیے وقت فارغ کرنا چھوڑ دیا، آج ہم نے ذکر اللہ کے لیے وقت نکالنا چھوڑ دیا، جس کی بنیاد پر ہمارے ذہنوں کے اوپر، ہمارے دلوں کے اوپر دنیا کی فکریں سوار ہو گئیں، اور غفلت کے طاری ہو جانے کی وجہ سے فرمایا کہ بے چینی اور ڈپریشن کا آج یہ انسان شکار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ اکسیر بتایا، اللہ تعالیٰ نے یہ پنکھا گرنے جا رہا ہے، اس کو بند کرو۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کہ جو ذہنی الجھنوں کے اندر اور پریشانیوں کے اندر رہتے ہیں، ڈپریشن کے اندر رہتے ہیں، ٹینشن کے اندر رہتے ہیں، یہ ایک نسخہ بتایا کہ اللہ کا ذکر کرنے سے ان کا دل اطمینان حاصل کرے گا، اللہ کا ذکر کرنے سے ان کے دل کو، ان کے قلوب کو سکون نصیب ہوگا۔ آج لوگ صرف سکون حاصل کرنے کے لیے، آج لوگ صرف ٹینشن کو کم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے۔ کوئی نیند کی گولیاں کھا رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی افیم کھا رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، کس طریقے سے۔ وجہ کیا ہے کہ صرف آدمی کے جسم کو سکون مل جائے، آدمی کے ذہن کو سکون مل جائے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ سکون کا ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہے جس میں کوئی پیسے نہیں، جس میں کوئی دام نہیں، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر، کہ اللہ کا ذکر جتنا بندہ کرے گا اتنا اللہ سے قرب حاصل ہوگا، اور جتنا اللہ سے قرب حاصل ہوگا تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوگا۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ اتنا ہی اپنا مقرب بنائے۔ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالے، ہر وقت اللہ کو یاد کرے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ ہر وقت ہر عمل میں اس چیز کا احتضار کرے اور اپنی نیت کو درست کر لے۔ اگر وہ کہیں بازار جا رہا ہے اللہ سے دعا کر کے جائے، دل دعا کر لے کہ اللہ میں بازار جا رہا ہوں، ناگہانی آفات نہیں آ جائے، کوئی ناگہانی حادثہ پیش نہ آ جائے، جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ کام جو ہے پورا ہو جائے۔ اگر پیاس لگ رہی ہے، اے اللہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، میری پیاس کو بجھا دے۔ اگر کسی کو بھوک لگ رہی ہے تو اللہ سے مانگے، اے اللہ میری بھوک تو جو ہے ختم کر دے۔ اور ایسے ہی فرمایا ہر چیز میں وہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ سے دعائیں کرے، تو یہ وہ چیز ہے، وہ نسخہ ہے جس سے اللہ سے تعلق میں اضافہ ہو۔ میرے عزیز و دوستو، دور صحابہ کے اندر ان کے پاس وہ کیا چیز تھی کہ جس کے ذریعے سے وہ دو رکعتیں پڑھ کر اللہ سے اپنے مسئلہ حل کروا لیا کرتے تھے؟ وہ صرف یہ چیز تھی کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، اللہ کی یاد ان کے دلوں کے اندر پیوستہ تھی، اور وہ اس بنا پر اپنے مسئلہ حل کروا لیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، اور آپ ایک سفر پر جا رہے ہیں، اور چلتے چلتے آپ کا گزر ایک جنگل پر سے ہوا۔ وہاں آپ نے دیکھا ایک چرواہا وہ بکریاں چرا رہا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت آدھی دنیا سے زائد حصے پر ہو چکی تھی، اور اسلام کا رقبہ بہت وسیع ہو چکا تھا۔ اس وقت کا واقعہ ہے، حضرت فاروق اعظم نے اس چرواہے سے کہا کہ میں مسافر ہوں اور مجھے بکریوں کا دودھ چاہیے، لہٰذا تم ہمیں بکری کا دودھ نکال کر دو۔ اس چرواہے نے کہا کہ فلاں یہ بکریاں میری نہیں، میں تو خادم ہوں، نوکر ہوں، یہ تو کسی اور کی بکریاں ہیں، میں انہیں یہاں پر آتا ہوں تاکہ چراؤں، اور میرے ذمہ یہ کام ہے کہ میں ان بکریوں کا خیال رکھوں، ان کو چراؤں، لہٰذا میرے ذمہ یہ اختیار نہیں کہ میں تمہیں ان کا دودھ پلا دوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے امتحان کے طور پر اس سے یہ بات کہی کہ اچھا میری تمہیں ایک تدبیر سنو، مجھے ایک تجویز سنو۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے بکری کی ضرورت ہے، اور تمہارے پاس میں بہت سی بکریاں ہیں، تم مجھے ایک بکری فروخت کر دو، میں تمہیں اس کے دام دے دیتا ہوں،
اس سے میرا بھی فائدہ ہو جائے گا، سفر میرا آسان ہو جائے گا، اور تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا، تمہیں رقم مل جائے گی۔ لہذا تم اس تجویز کو تم سوچو اور مجھے ایک بکری رقم کے بدلے دے دو۔ اس چرواہے نے کہا یا حاذا فلان فأین اللہ، یا حاذا فلان فأین اللہ، اے فلاں پھر اللہ کہاں چلا جائے، پھر اللہ کہاں چلا جائے گا؟ یعنی اگر میں نے تمہیں اس ریوڑ میں سے بکری دے بھی دی تو یہ خیانت ہوگی، یہ چوری ہوگی میری مالک کے ساتھ میں، اور میرا مالک تو اگرچہ نہیں دیکھ رہا لیکن مالک الملک تو مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا میں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں؟ ایسا تقویٰ اور ایسا اللہ کا ڈر اس زمانے کے چرواہوں کے اندر بھی تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جواب سن کر اس سے کہا کہ جب تک تم جیسے لوگ اس روئے زمین پر رہیں گے، فرمایا کہ جب تک تم جیسے لوگ اس روئے زمین پر رہیں گے، زمین کے اوپر ظلم قائم نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان کے دلوں کے اندر وہ تقویٰ تھا، اللہ کا ڈر تھا، جس کی بنا پر اللہ کی کھلی ہوئی مدد وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر کے تعلق سے لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو لوگ بھی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کے تذکرے بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ کسی جگہ جمع ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ڈھونڈ کر ایسی مجلسوں کے پاس جاتے ہیں اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرمایا کہ ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اور میرے عزیز و دوستو، ان مجلسوں کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مجمع میں، اپنے مقرب فرشتوں کے مجمع میں اس بندے کا تذکرہ کرتا ہے جو مجھے یاد کرتا ہے۔ اور ایک بات میں یوں فرمایا کہ مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمِعُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں، لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ، اور ان کا بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہو، تو ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے ان قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ مجلس والو بخشائے اٹھ جاؤ، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہ مجلس ذکر کے مجلس ایمان و یقین کی مجلس، میرے عزیز و دوستو، یہ وہ مجلسیں ہیں جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور بخشش کے فیض فرما دیتا ہے۔ آج دنیا میں جو جرائم ہو رہے ہیں، جو گناہ ہو رہے ہیں اور جو بڑی بڑی وارداتیں ہو رہی ہیں، اگر ہم غور کریں تو ان کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے اللہ کی ذات سے غفلت۔ چور چوری کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ چوری کرتے وقت اسے اللہ کا دھیان نہیں ہوتا۔ زانی زنا کیوں کرتا ہے؟ کہ اسے وہ گناہ کرتے وقت اللہ کا دھیان نصیب نہیں ہوتا۔ شرابی کیوں پیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ شراب پیتے وقت اور دیگر معصیت کرتے وقت اسے اللہ کا دھیان نصیب نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے آج معاشرے کے اندر برائیاں پھیل رہی ہیں۔ دور صحابہ کے اندر کون سے پولیس تھی، کون سے محکمات تھے اور کون سے پہرے دار تھے، پھر بھی اس زمانے کا گنہگار خود اللہ کے نبی کے پاس آتا تھا اور آگے یوں کہا کرتا تھا اے اللہ کے نبی، مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، آپ مجھے سزا دیجیے، مجھ سے زنا کا عمل سزد ہو گیا، مجھے اس کی سزا دیجیے، یہاں تک کہ یوں کہا کرتا تھا کہ مجھے پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیجیے۔ ہم لوگ بہرحال واقعہ سنتے رہتے۔ وہ چیز کیا تھی؟ وہ چیز میرے عزیز و دوستو، وہ چیز یہ تھی کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی یاد تھی، اللہ کا ڈر تھا۔ اسی وجہ سے اس زمانے میں نہ کوئی پولیس تھی، نہ جیل خانے تھے، اور نہ جتنا ہمارے زمانے میں انتظامی اور امور انجام دیے جاتے ہیں سوسائٹی اور معاشرے کے اصلاح کے لیے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر بھی جرائم کی شرح کم تھی۔ آج جتنے انتظامات ہیں، آج جتنی پولیس ہے، آج جتنے افواج ہیں، آج جتنے محکمات ہیں، آج جتنے پہرے دار ہیں،
اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے، اور جتنی جرائم کی شرح آج ہے شاید اس سے پہلے ہوئی۔ اس لیے اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد یہ بنیاد ہے گناہوں سے بچنے کی، یہ بنیاد ہے معاشرے کی اصلاح کی، یہ بنیاد ہے ایک اچھا و صالح معاشرہ قائم کرنے کی۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے ذکر نہیں کرتے، اللہ کے ذکر سے بے پرواہی برتتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ باتیں نہ کیا کرو، اللہ کے ذکر کے علاوہ فرمایا کہ باتیں نہ کیا کرو، اس لیے کہ اس سے دل میں غفلت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے وہی شخص سب سے زیادہ دور ہوتا ہے اور محروم ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو، جس کا دل غافل ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معمولات کے اندر، روزمرہ کے معمولات کے اندر اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ اس کے لیے بہت مختصر سی ترتیب یہ بتائی جاتی ہے کہ کم از کم ہم 3 تسبیحات کا اہتمام کریں، 100 مرتبہ استغفار کا، 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا، اور 100 مرتبہ درود شریف کا، کہ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام بذات خود کیا کرتے تھے، اور ان میں سے ہر ایک عمل کی بہت فضیلت ہے اور بہت اہمیت ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پابندی سے صبح شام اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں، اور خاص طور سے ان تسبیحات کا اہتمام کریں۔ ایک بات یہ بھی عرض کر دوں میں عزیز و دوستو کہ اللہ کا ذکر کرنے کا کوئی وقت نہیں، کوئی قید نہیں، کوئی جگہ نہیں، جہاں بندہ چاہے جس وقت چاہے وہ ذکر کر سکتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ نے فرمایا کہ ان کی صفات یہ ہے مومنین کی کہ وہ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تسبیحات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔